चांद सजदा हो गया अपनी जगह, किस लिए है चांद सजदा हो गया अपनी जगह, आ गया ये कौन पूछते हैं इसलिए है चांद सजदा रुक गया अपनी जगह, आ गया ये कौन पुश्ते अहमद मुख्तार तक। कैसे मुंह मोड़ लें शब्बीर के एहसानों से, कैसे मुंह मोड़ लें शब्बीर के एहसानों से, मस्जिदें भी हुई आबाद आबाद। कैसे मुंह मोड़ लें शब्बीर के एहसानों से, मस्जिदें भी हुई आबाद अज़ा खानों से। और बेड़ियां थक गई पैरों की मगर हम न थके, बेड़ियां थक गई पैरों की मगर हम न थके। पूछ लो आज भी तुम शाम के जिंदानों से, पूछ लो आज भी तुम शाम के जिंदान। साल का अपना सफर अज़ा आधे से ज़्यादा तय कर चुके हैं। 6 मुहर्रम का दिन गुजर गया, 7वीं मुहर्रम की शब में हम दाखिल हो गए। हम अजीजों, जिन अय्याम का इंतजार साल भर शिद्दत से करते रहते हैं, वो अय्याम बड़ी तेजी से गुजर रहे हैं। इस मुबारक मिंबर से रोजाना इमाम के एक कौल की तिलावत हो रही है। वो कौल, वो फरमान सरकार सैयद शुहदा का यह है कि वैज़ा उब्तुलियतिल उम्मा बिराइन मिस्ल यज़ीद फ़अलल इस्लाम सलाम। जब उम्मत यजीद जैसे फासिको फाजिर के ज़ेर तसल्लुत आ जाए तो इस उम्मत मुस्लिमा के इस्लाम पर सलाम। इसका तर्जुमा यह है कि जब यजीद जैसा हाकिम तसल्लुत इख्तियार कर ले उम्मत मुस्लिमा के ऊपर
تو پھر ایسی امت کے اسلام پر سلام ہو۔ عزیزو، یہ عرض کیا جا چکا آپ کی خدمت میں کہ یزید کیا ہے، یزید کی منشا کیا ہے، یزید کا ہدف کیا ہے، یزید کا مقصد کیا ہے۔ یزید دین مٹانا چاہ رہا ہے، یزید دین ختم کرنا چاہ رہا ہے، یزید دین کو فنا کے گھاٹ اتارنا چاہ رہا ہے۔ صرف دین ہی نہیں، مذہبی نہیں، بلکہ یزید انسانیت کو ختم کر رہا ہے، انسانیت کے اقدار کو پامال کر رہا ہے، انسانیت کی شرافتوں کو ختم کر رہا ہے، انسانیت کے تقاضوں کو ختم کر دینا چاہ رہا ہے۔ حسین صرف حامی اسلام بن کر نہیں، حسین صرف حامی دین بن کر نہیں، حسین صرف وارث شریعت بن کر نہیں، بلکہ حسین انسانیت کا حامی بن کر اٹھا، حسین انسانیت کا مددگار بن کر اٹھا۔ اگر حسین نہ ہوتے انسان تو ہوتے، انسانیت نہ ہوتی، حسین نہ ہوتے انسان تو نظر آتے، لیکن ان میں حیوانوں سے زیادہ بدتر صفات بے بس اور پیرا ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کی وہ آیت اولئک کالانعام بل ھم اضل، ان کی مثال تو چوپاؤں کی ہے۔ اس آیت کا مصداق ہر بنی نوع انسان ہو جاتا، ہر فرد بشر اس آیت کا مصداق ہو جاتا۔ اس آیت کے مصداق ہونے سے انسانیت کو بچایا ہے تو وہ ہے حسین۔ اس آیت کا مصداق بننے سے بچایا انسان کو تو وہ ذات ہے حسین ابن علی۔ اور کیوں نہ اٹھتے حسین حامی انسانیت بن کر، کیوں نہ اٹھتے حسین مددگار انسانیت بن کر، کیوں نہ اٹھتے حسین ناصر انسانیت بن کر۔ اس لیے کہ جب انسانیت کا حقیقی پیکر آپ کو دیکھنا ہو تو یا تو حسین میں ملے گا، یا حسین کے اجداد میں ملے گا، یا حسین کی اولاد میں ملے گا۔ حقیقی پیکر انسانیت یا حسین کی ذات میں جلوہ گر ہے، یا حسین کے آباء و اجداد کی ذات میں جلوہ گر ہے۔ عزیزو، ورنہ تاریخ نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ انسانیت کے اقدار یزید کے دور خلافت میں اس قدر پامال ہو چکے تھے، زوجہ بہن، زوجہ اور پھوپھی میں کوئی تمیز نہیں رہ گئی تھی۔ لکھا ہے علماء نے یزید کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی لکھا ہے، جہاں بہت سے اسباب ہیں یزید کی ہلاکت کے، ایک قتل حسین، ایک ام المومنین عائشہ سے رشتے کا طلب کرنا۔ آپ سوچئے، اس کے باوجود بھی ضمیر فروش علماء اسلام یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے کہ جو ام المومنین سے رشتہ طلب کرے۔ انسانیت ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کبھی انشاءاللہ حیات نے موقع دیا تو اس پہلو پر بھی گفتگو کروں کہ جناب عائشہ اور ان سے رشتہ ازدواج کا طلب کرنا، سوچئے کس قدر گر گئی تھی ذہنیت امت مسلمہ کی۔ قتل حسین پر خاموش رہی، ہمیں امت سے کوئی شکوہ نہیں، امت رسول پر کیوں خاموش ہے؟ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم توہین صحابیت کرتے ہیں، جو توہین زوجہ رسول کرے۔
کہ واجبات جب ترک ہونے لگے، واجبات کو ترک کیا جانا لگے، محرمات کو عمل کی شکل دی جانے لگے، یعنی محرمات کو جائز قرار دیا جائے، واجبات کو چھوڑا جانے لگے، تو عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے۔ جب واجبات چھوڑے جائیں اور محرمات کا ارتکاب ہونے لگے، عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے۔ عزیزو، جب واجب کے چھوڑنے پر، محرمات کے ارتکاب پر معبود ہمارا مواخذہ کرے گا، ہمارا محاسبہ کرے گا، تو ہم سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو سبب ارتکاب محرمات بن رہا ہو اس کا کیا حساب ہوگا، جو حرام کاموں کے مرتکب ہونے کا سبب بن رہا ہو، واجب کے چھوڑنے کا سبب بن رہا ہو، اس کا کیا حشر ہوگا۔ یہ کہہ کر کوئی اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا، کوئی بھی، کوئی شخص خاص، میرا روح سے ہم سخن نہیں ہے، کوئی شخص خاص، ہر آدمی جائزہ لے، معاشرے کا جائزہ لے۔ سرکار سید الشہداء کے ایام ہے، امام نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت البدع فعلی العالم ان یظہر علمہ، کہ جب بدعتیں ظاہر ہونے لگے، بدعتیں رائج ہو جائیں۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ وہ شے کہ جو بنانے شریعت، وہ غلط کام، وہ ناجائز کام کہ جو بعنوان سنت شریعت میں انجام دیا جائے، اسے کہتے ہیں بدعت۔ جو جائز نہ ہو اس کو جائز یا مستحب سمجھ کر انجام دیا جائے، اسے کہا جاتا ہے بدعت۔ اب ہم اور آپ سب اپنے اپنے نفسوں کا جائزہ لیں، اور یہ کہہ کر ہمارا چھٹکارا نہیں ہو سکتا، ہم اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے کہ فلاں صاحب کر رہے ہیں، اپنا حساب خود دیں گے۔ یہ نہیں۔ عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کی تعریف کیا ہے؟ جو کسی مسئلے سے واقف ہو اسے کہتے ہیں عالم۔ نماز کے پڑھنے سے میں، نماز کے واجب ہونے کا علم مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، میں بھی عالم، آپ بھی عالم۔ جوے کے حرام ہونے کا علم مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، میں بھی عالم، آپ بھی عالم۔ واجب کے ترک کرنے پر گناہ کے مرتکب ہونے کا علم مجھے بھی ہے، قوم کے بچے بچے کو ہے، میں بھی عالم، قوم کا بچہ بچہ عالم۔ واجب کو چھوڑنے پر گناہگار ہونا ہر آدمی جانتا ہے کہ واجب کے چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جتنا علم مجھے ہے اتنا علم سماج کو بھی ہے۔ مولا حسین کہ جن کے ایام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جانے قربان ہو جائے نام حسین پر ہماری، مولا فرماتے ہیں کہ جب بدعتیں ظاہر ہونے لگے، حدیث سن لیجئے، اس کے بعد خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، آپ سب فیصلہ کیجئے گا، میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے جب بدعتیں ظاہر ہونے لگے، یعنی وہ کام کہ جو ناجائز ہے شریعت میں، بعنوان سنت یا بعنوان جواز شریعت میں انہیں انجام دیا جانے لگے، تو مولا فرماتے فَعَلَى الْعَالِمِ أَن يُظْهِرَ عِلْمَهُ، تو عالم کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ ہم یا آپ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے یہ صاف کر رہے ہیں، ہمیں کیا مطلب؟ ارے اپنے علم کا اظہار کرو گے جبھی تو کوئی انسان برے کاموں سے رکے گا، اچھے کاموں کی طرف صلوات پڑھیں۔ یہ کہہ کے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا صبح کی مجلس میں، ہماری صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ مجلس میں آ جائے، خطیب منبر پر آ جائے، فضائل و مسائل بیان کر کے چلا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے بڑھ کر حسین مجھے پہنچاتی ہے، سالیہ زہرا ہم سے
اس سے بڑھ کر کچھ اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ عزیزوں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ قوم کے نوجوان 10-5 KB خرچ ہوگی، MB بھی نہیں، KB 10-5 KB خرچ ہوگی نوجوانوں، روز نیٹ کا یوز کر رہے ہیں آپ، 10-5-20 80 KB خرچ ہوگی۔ ایک قول معصوم کو ہر نوجوان سرچ کر لے نیٹ کے اوپر، ہر نوجوان سرچ کر کے پوری قوم تک وہ پہنچا دے۔ ہم آج انٹرنیٹ کے اوپر علماء کے تو اقوال عزاداری کے حوالے سے تلاش کر رہے ہیں، کاش معصومین کی سیرت بھی عزاداری کے حوالے سے تلاش کر کے دیواروں پر لکھ دیتے تو قوم کا بچہ بچہ معصوم کی سیرت کے سائے میں عزاداری کرتا ہوا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، زمانے کا امام ہمارا والی و وارث کیا فرماتا ہے زیارت مبارکہ ناہیہ میں؟ بتائیے آپ کتنے افراد ہیں اس مجمع میں جنہوں نے زیارت ناہیہ کو پڑھا ہے؟ جی، اقوال علماء کا دیواروں پر تحریر کر دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اقوال علماء سے زیادہ اقوال ائمہ کی اہمیت ہے، اقوال ائمہ کی اہمیت ہے۔ کہاں ملا زیارت ناہیہ کا وہ جملہ جس میں امام نے یہ فرمایا لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَتْ دُمُوعِ دَمَا، میں آپ کے اوپر اگر میرے آنسو خشک ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہاؤں گا۔ ملا کسی دیوار پر لکھا ہوا آپ کو؟ کہاں ملی سیرت امام رضا لکھی ہوئی؟ امام فرماتے اذا حلا ہلال محرم لم یرا بی ضاحکا قط، امام رضا کا قول ہے کہ جب جب ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تب سے لے کر جب تک ایام غم شہدائے کربلا چلتے تھے، میرا معصوم اذا حلا ہلال محرم، جب فلک عالم کے اوپر ہلال محرم نمودار ہوتا تھا تب سے لے کر میں نے اپنے باپ کو یہ دیکھا، کسے؟ ساتویں امام کو، 8واں حدیث شاد فرما رہا ہے، میں نے اپنے بابا کو یہ دیکھا کہ کبھی عالم تبسم میں بھی نہیں پایا۔ کتنی دیواروں پر یہ قول موجود دیکھا آپ نے، کتنے گھروں میں یہ قول ملا، کتنے موبائلوں میں یہ میسج ملا۔ سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، کبھی اس حوالے سے بھی اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں۔ علماء کے اقوال تو سب کو بڑی آسانی سے مل جائے، اور پھر افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ یہ عزاداری ہی کے وقت ایسے اقوال نکل کے آتے ہیں کہ جس میں بعض کم فہم افراد عزاداروں کو بے نمازی ثابت کرنے لگتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے۔ ابھی سامنے ہی دیوار پر کسی ادارے کی جانب سے لکھا ہوا ہے مسائل شریعت بیان کرنے کے لیے اور 11 مہینے باقی ہیں، 11 مہینے 20 دن باقی ہیں۔ یہ 10 دن ہی کیوں مسائل شریعت کہ نمازی کے ساتھ بے نمازی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا مکروہ ہے، حرام ہے، انہی 10 دن میں کیوں یاد آئی بے نمازیت؟ 10 دن کے علاوہ آپ کو نمازیت کیوں نہیں آئی؟ ارے عزادار میں بار بار کہتا ہوں، عظمت منبر کی قسم کھا کے حقیقی عزادار حسین کبھی بے نمازی سید سجاد سے پوچھو، سید سجاد عزاداروں کے نالے پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ للہ للحسین
زہرا کا واسطہ، حسین کا واسطہ، حق کے زہرا کا واسطہ، عزاداروں کی اہمیت کو مت کرو اور مرتبہ ہے اور انسان کی جو پرچم بردار عباس ہو وہ نماز حبیب کا ماتم کرنے والا، حبیب پر رونے والا، اور محمد پسران مسلم کا ماتم کرنے والا اور بے نمازی تصور کیسے کر لیا؟ عزاداری کے حوالے سے اقوال رکھنا دوستو، کوئی شخص خاص نہیں، اہمیت سمجھے عزاداری کی۔ اور ایام ہے، ماہ مبارک رمضان میں یہ تبلیغ کیوں نہیں آتی آپ کو؟ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھی تو تبلیغ کر دو اس عنوان سے نہیں۔ جب جب عزاداری کا موسم آتا ہے عزاداروں پر طنز ہونے لگتی ہے۔ عزاداروں، اب تک تو میں آپ کی وکالت میں بول رہا ہوں، اب آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ کسی کو اپنے عمل سے ایسا موقع کیوں دو کہ جو تمہارے عمل سے تم کو بے نمازی سمجھے؟ نماز سب پڑھتے ہو، ایک دن مجلس عزا ظہر کے وقت ختم ہو، عزاداروں سب مسجد کا رخ کرو، ثابت کر دو ہم بے نمازی نہیں۔ ہمارے بھی عمل کی کمزوری ہے جو دوسروں کو موقع ملتا ہے، اذان ہو جلوس میں ہے آپ، ارے اپنے راستوں کو اتنا طیب و طاہر و پاکیزہ بنا دو، اپنے راستوں پہ گندگی نہ پھیلنے دو، نجاست نہ آنے دو، خصوصاً وہ راستے کہ جہاں سے جلوس عزائے حسین گزر رہا ہے۔ اذان مؤذن بلند کرے، آپ جلوس میں جاؤ تو باوضو ہو کر کس سڑک حسین کی آواز کیوں بلند کرتے ہیں؟ حسین نے کربلا کے میدان میں آواز بلند کی تھی، حل من ناصر حل من مغیث حل من ذات رسول اللہ۔ یہ استغاثہ بلند کیا تھا حسین نے، یہ ظاہری استغاثہ تھا، استغاثے کا باطنی مقصد یہ ہے کوئی جو میرے مقصد کی حفاظت کی ذمہ داری ہے کوئی جو میرے مقصد کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ ہم آج لبیک یا حسین کہہ کر یہ بتاتے ہیں مولا آپ کے مقصد کو پہنچانے کی ذمہ داری ہمیں دی۔ کاش حسین اس تلبیہ کو ہمارے قبول کر لے۔ عزیزان گرامی، محرم کی 7ویں تاریخ کی شب میں ہم داخل ہوئے۔ احساس دیا ہوں آپ کو آج کی تاریخ کی کیا اہمیت ہے، کیا ہے آج کی شب۔ یہ جو شب ہے نا، یہ وہ پہلی شب ہے، یہ جو رات ہے یہ وہ پہلی رات ہے عزیزوں کہ جس میں حسین کے خیموں میں پانی پڑتا ہے۔ مصیبت کی پہلی منزل میں داخل ہو رہے ہیں اطفال حسین۔ نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بس یہی التجا ہے آج کی تاریخ سے شام غریبہ تک ایک کام ضرور کرنا۔ پہلا کام تو یہ کہ جتنی ضرورت ہو اتنا پانی استعمال کرنا۔ پہلا کام تو یہ کہ جتنی ضرورت ہو اتنا پانی استعمال کرنا۔ دوسرا کام یہ جب پانی پینا پیاس کو یاد
بستی جو تو محرم کو بسائی گئی چمن رسول پر خزاں آ رہی ہے شب عاشور ہے شب عاشور حسین ہے حسین کے ساتھی اللہ رے غیرت سید سجاد کو ہمارے لاکھوں سلام مولا سجاد آپ کی غیرت پر ہماری جانیں قربان شب عاشور ہے نا اصحاب کے خیمے حسین کے خیام سے دوری پر نصب ہے سید سجاد ایک بار بش سے واپس آتے ہیں کانوں میں کسی کی آواز سنی یہ امار بابا کو بلا دے میں رب نے فضا کو بھیجا فضا میں نوجائے کو بلا لو اور کی فضا حسین زینب نے یاد کیا ہے زینب اس نے یاد کیا حسین تیرا بیمار بس سے چوک اٹھا چلو سید سجاد بلا دے سید سجاد کے قریب حسین پہنچے میرے لال سجاد بتاؤ کس لیے یاد کیا بابا یہ آوازیں کیسی آ رہی یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں حسین فرماتے سجاد یہ میرے جانثار ساتھی تقدیس الہی میں مصروف ہے ذکر و ثنائے خدا میں مشغول ہے سجاد کا بابا جب ان کی آواز میں سن رہا ہوں بیان کیا تھا خیمہ کی ترتیب آپ کے سامنے بیان کی تھی پہلے عباس کا خیمہ ہے پھر وہ مقامات ہیں کہ جہاں شہزادیوں کی محملیں ہیں اس کے بعد اکبر کا خیمہ پھر حسین کا خیمہ پھر زینب کا خیمہ پھر سجاد کا خیمہ سجاد کا خیمہ زینب کے خیمے کے بعد ہے نہیں یاد ہے آپ کو آپ کے اذہان میں محفوظ ہے نہیں منظر کہ سجاد کا خیمہ زینب کے خیمے کے بعد ہے آواز دی بابا جب یہ اصحاب کی آواز میرے کانوں تک پہنچی بابا یہ آواز میری دنیا کے کانوں تک پہنچی بابا اگر ہو سکے اپنے اصحاب کو یہ کہہ دیجئے دور جا کر خدا کرے عجب نہیں حسین نے آواز دیو سجاد آج کی رات میرے اصحاب کو ذکر کرنے دے کل کی رات آئے گی آج آپ جناب عمر محمد کے رہبروں کی زیارت فرمائیں گے اپنے مرامت ہونے عمر محمد کے نام کی شہزادوں کی سواریوں کی زیارت آپ کو نصیب ہوگی قسم خدا کی جتنا ہو سکے اتنا زینب کو آج پوچھا دے دے جس قدر زینب سے محبت ہے اتنا ہی زیادہ زینب کو آج پوچھا دینا اس لیے کہ آج ان بچوں کا ماتم ہوگا کہ جن پر رونے والی راتوں تھی لیکن ان پر گری جا رہی میں پڑھ چکا ہوں دو روز قبر کی مجلس میں اور محمد کے حوالے سے زینب نے شب عاشور وصیت کی تھی نا
میرے لاڈلو حیدر کراج کے نواسر ہو تو دریا پر قبضہ کر لینا، جعفر تیار کے پوتو ہو تو ان فوجوں کو بھگا دینا، اور دیکھو جب قبضہ ہو تو پانی کا ایک قطرہ مت پی لینا، اگر پانی پی لیا تو زینب اپنا حق معاف کر دے گی۔ اور شہزادوں نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ جب حسین اور پاس پہنچے ہیں تو دونوں شہزادوں نے قسمیں کھائی ہیں، مامو جان آپ کے سرحائے اقدس کی قسم گواہ دے دینا، پیش مادر گواہی دے دینا کہ ہم نے دریا پر قبضہ تو کیا لیکن پانی نہیں پیا۔ اور یہ کہہ کر دونوں شہزادوں کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اب زینب کے لاڈلو، زینب کے نونہالوں کے جنازے عباس اور حسین لے کر چلے۔ اللہ اللہ کیا قلب پایا ہے زینب میں، کیا ہمت پائی ہے زینب میں، صورت ہے زینب پر سلام، ہمت ہے زینب پر سلام، صبر زینب پر سلام۔ اگر بچے کے آتی ہے نا تم ماں طرف جاتی ہے، باپ روئے نہ روئے، ماں طرف جاتی ہے، صبر زینب پر ہمارے لاکھوں سلام۔ دونوں بھائی جنازے لے کر پہنچے، وسط خیمہ جنازے رکھ دیے۔ عجیب منظر دیکھا حسین نے کہ زینب سجدہ شکر میں ہے۔ اب حسین آواز دیتے زینب لو تمہارے دولہا آ گئے۔ سجدے سے سر اٹھایا، دونوں لاشوں کے درمیان، اللہ اکبر، لاشوں کے درمیان زینب بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا۔ اجرکم اللہ، دونوں شہزادوں کے سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد شہزادی سجدہ خالق میں گری۔ معمول یہ قانون محمد کا فدیہ قبول کر لے، معمول مجھے محمد کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں، بس معمول اتنی التجا ہے میرا حسین سلام۔ بیٹوں کے سر نیزوں پر بلند، ماں کی نگاہوں کے سامنے کبھی زینب نے ماں محمد آفاؤنا کا نعرہ نہیں لگایا۔ قید خانے سے لیا ہو گئی، تبرکات عصمت و طہارت واپس آ گئے، سرائے شہداء آ گئے۔ ہر بیوی نے رونا شروع کیا۔ جب دونوں شہزادوں کی سرائے زینب نہیں روئی، کسی شام کی بیوی نے کہہ بھی دیا کیا ان کا کوئی لینے والا نہیں ہے، تو پلٹ کر زینب کہتی ہے وارث میں ہوں میں، لیکن انصاف سے بتا میں بھائی کو روؤں یا بچوں کو روؤں؟ زینب نے گریہ نہیں کیا، عبداللہ نے نہیں پہچانا، تب بھی زینب نے اور محمد کا ماتم نہیں کیا۔ لیکن جب عبداللہ کے گھر میں پہنچی ہے، رات کا وقت آ گیا، رات کا وقت آ گیا، وہ حجرہ کہ جس میں دونوں شہزادے آرام فرمایا کرتے تھے، جب زینب اس حجرہ میں پہنچی گریا رو رو کے کہا کرتی ہے ان لوگوں سے دکھیا، احساس علم کم میرا کچھ دیر کو کر
کر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو تم اشکوں سے کچھ دیر کو کر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو ایک دل میں مظالم جو ہوئے گھر پہ ہمارے ان آنکھوں نے دیکھے وہ قیامت کے نظارے امید لیے آتی ہوں میں گھر پہ تمہارے امید لیے آتی ہوں میں گھر پہ تمہارے امید لیے آتی ہوں میں گھر پہ تمہارے احساس علم کم میرا کچھ دیر کو کر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو گھر بار سلامت رہے بچے بھی سلامت میں دوں گی دعا تم پناہ کوئی آفات بخشش کی تمہاری بھی میں لیتی ہوں زمانہ 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 احساس علم کم میرا کچھ دیر کو کر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو کیا تم کو بتاؤ جو ہوا حال ہمارا کوئی سر مقدر نہ توجہ کا سہارا محسوس کرو میری مصیبت کو خدایا 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 احساس علم کم میرا کچھ دیر کو کر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو وہ یوسف ثانی میرا ہم شکل پیامبر برچھی کی انی مار گئی جس کے جگر پر ریتی پر تڑپتا ہے ابھی تک علی اکبر 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 احساس علم کم میرا کچھ دیر کو کر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال کو بھر دو تم اشکوں سے اپنے میرے رومال
तुम अश्कों से अपने मेरे रूमाल को भर दो, तुम अश्कों से अपने मेरे रूमाल को भर दो, तुम अश्कों से अपने मेरे रूमाल को भर दो। वो वाली सकीना मेरे बेटे की निशानी, गमनाक है उस बेकसो मुज़फ़्फ़र की कहानी, अब तक वो तलब करती है अब्बास से पानी, अब तक वो तलब करती है अब्बास से पानी, अब तक वो तलब करती है अब्बास से पानी, अब तक वो तलब करती है अब्बास से पानी। एहसास अलम गम मेरा कुछ देर को कर दो, तुम अश्कों से अपने मेरे रूमाल को भर दो, तुम अश्कों से अपने मेरे रूमाल को भर दो, तुम अश्कों से अपने मेरे रूमाल को भर दो। तुम अश्क बहाते हो मेरे लाल पर जिसका तकलीफ का एहसास उसे होता है कुछ काम, बन जाते हैं शबीर के जख्मों का वो मरहम, बन जाते हैं शबीर के जख्मों का वो मरहम, बन जाते हैं शबीर के जख्मों का वो मरहम, बन जाते हैं शबीर के जख्मों का वो मरहम। एहसास अलम गम मेरा कुछ देर को कर दो, तुम अश्कों से अपने मेरे रूमाल को भर दो, तुम अश्कों से अपने मेरे रूमाल को भर दो, तुम अश्कों से अपने मेरे रूमाल को भर दो। अज़मत गम शबीर की समझाती है नजमी, हर साहिब एहसास को रुलवाती है नजमी, जब जब ये सदा कानों से टकराती है नजमी, जब जब ये सदा कानों से टकराती है नजमी, जब जब ये सदा कानों से टकराती है नजमी, जब जब ये सदा कानों से टकराती है नजमी। एहसास अलम गम मेरा कुछ देर को कर दो, तुम अश्कों से अपने मेरे रूमाल को भर दो, तुम अश्कों से अपने मेरे रूमाल को भर दो, तुम अश्कों से अपने मेरे रूमाल को भर दो।